Rahman Rahim. I am Sayyid Ali Naki Kazmi, and today's my topic is Thomas Hobbes' social contract. So let's start. Thomas Hobbes was born in 1588. He studied at Oxford and spent much of his time and life working as a tutor for an aristocratic family. By the 1640s, he became known for a number of philosophical works he had published. So, this was his introduction. It is around this time that Hobbes witnessed the horrors of war that would shape his political views and beliefs. The English Civil War was fought between 1642 to 1651 and most probably influences ideas of the social contract. So let's explain in Urdu. तो थॉमस हॉब्स एक इंग्लिश मैन था और उसकी लाइफ को जो सबसे ज़्यादा मुतासर किया है वो इंग्लिश सिविल वार ने किया है, जिसका टाइम पीरियड 1642 से 1651 है। और ये एक ऐसा इंसिडेंट है इंग्लिश सिविल वार के जिसने हॉब्स को सोचने पे मजबूर किया और उसने अपना सोशल कॉन्ट्रैक्ट पेश किया, और इसी सिविल वार ही के नतीजे में उसके जो आइडियाज़ हैं वो शेप हुए हैं और उसने अपना सोशल कॉन्ट्रैक्ट पेश किया है। The English Civil War involved a series of conflict between those supporting the Parliament and those supporting monarchy of Charles I. The war ultimately resulted in Charles I being executed and Parliament ruling England until a restoration of the monarchy in 1660. اب جو سول وار سٹارٹ ہوئی 1642 سے 1651 تک، تو وہ مونارک کے سپورٹر اور جو پارلیمنٹ کے سپورٹرز تھے ان کے درمیان تھی، اور اس طرح اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ چارلز فرسٹ کو ایگزیکیوٹ کیا گیا اور پھر پارلیمنٹ نے رول کرنا شروع کیا، لیکن اس کے بعد دوبارہ 1660 میں مونارکی ریسٹور ہو گئی۔ However, now the king only ruled with parliament's consent, and the parliament selected a new king. Glorious Revolution 1688, establishing Great Britain as a true parliamentary monarchy, that is constitutional monarchy, where the king's power were limited. اب سول وار کے نتیجے میں جب چارلز فرسٹ ایگزیکیوٹ ہوا اور پارلیمنٹ نے رول کیا اور پھر دوبارہ مونارکی ریسٹور ہوئی، تو اب چینج یہ آئی کہ مونارکی یا مونارک جو تھا، کنگ جو تھا، وہ پارلیمنٹ کی کنسنٹ کے ساتھ وہ ڈیسائیڈ کرتا تھا، اور پارلیمنٹ اسے جو سجیسٹ کرتی تھی، ایڈوائز کرتی تھی، اس طرح سے وہ ڈیسیژن لیتا تھا۔ اور اس کے بعد انگلش ہسٹری میں اگر دیکھیں تو گلوریس ریولوشن کا ایک اہم رول ہے 1688 میں، جس نے صحیح معنوں میں گریٹ برٹن کو ایک ٹرو پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں چینج کیا، اور جسے کانسٹیٹیوشنل مونارکی کہا جاتا ہے۔ چونکہ کانسٹیٹیوشنل مونارکی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں پر ایبسولوٹ مونارکی قائم تھی، اور اس کے بعد پاورز جو ہیں وہ مونارک سے، ایبسولوٹ مونارک سے پارلیمنٹ کی طرف شفٹ ہوئیں، اور ایک پارلیمنٹری مونارکی، کانسٹیٹیوشنل مونارکی، یا جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں پارلیمنٹری ڈیموکریسی قائم ہوئی۔ مونارک کو انہوں نے ایک رسپیکٹ کے طور پر ہیڈ آف دا اسٹیٹ قائم رکھا، اور اس طرح کانسٹیٹیوشنل مونارکی قائم ہو گئی۔ کانسٹیٹیوشنل مونارکی کا مطلب یہ تھا کہ تھیوریٹیکلی آل دا پاورز بلانگ ٹو دا کنگ اور دا کوئین، بٹ پریکٹیکلی these powers are exercised by the parliament
cabinet and prime minister. Hobbes' best known work is the Leviathan, published in 1651. In that work, the ideas of Thomas Hobbes and the social contract theory were expressed. His words for contract: I authorize and give up my right of governing myself to this man or to this assembly of men. تو اب اس کا جو سب سے امپارٹنٹ جو ریٹن ورک ہے جو 1651 میں پبلش ہوا تو وہ اس کی بک لیویاتھن ہے، جس میں اس نے اپنا سوشل کنٹریکٹ کا کنسیپٹ دیا ہے اور آئیڈیاز کو ایکسپریس کیا ہے. اور اس میں جو اس کا سوشل کنٹریکٹ ہے ہابس کا، اس کے جو ایکچوئل ورڈز ہیں جو اس نے اس میں بتائے ہوئے ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ آئی authorize and give up my right of governing myself to this man or to this assembly of men. کہ میں اپنی پاورز کو اس میں سے اس نے یہ کہا کہ ہر ایک شخص یہ عہد کرے گا، یہ کنٹریکٹ کرے گا کہ میں اپنی طرف سے اپنے رولنگ کے جو اختیارات ہیں، رول کرنے کے جو اختیارات ہیں وہ سرنڈر کرتا ہوں، گیو اپ کرتا ہوں اور تفویض کر رہا ہوں ایک شخص کو یا اسمبلی آف مین کو، اور وہ میری طرف سے رول کریں گے. تو اب جو سوشل کنٹریکٹ ہے، جس طرح سے ہم نے پہلی دو تھیوریز ڈیوائن اوریجن اور فالس تھیوری ڈسکس کی تھی اسٹیٹ کے اوریجن کے بارے میں، تو یہ بھی اسٹیٹ کے اوریجن کے بارے میں ایک تھیوری ہے سوشل کنٹریکٹ، جس میں جو سوشل کنٹریکچول 3 فلاسفرز ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ کنٹریکٹ کے نتیجے میں ماضی وجود میں آئی ہے. تو ہابس کے جو سوشل کنٹریکٹ کے ایگزیکٹ ورڈز ہیں وہ یہ ہیں کہ میں نے اپنی طرف سے اپنے جو رول کرنے کے اختیارات ہیں وہ اس شخص کو یا اسمبلی کو دیے ہیں، اور وہ آئندہ میری طرف سے رول کرے گا یا وہ اسمبلی رول کرے گی. Hobbes developed a theory of human nature. On the basis of human nature, he described the state of nature. The state of nature was assumed time period in the past with no government or laws. اب ہابس کے سوشل کنٹریکٹ کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہیومن نیچر اور اسٹیٹ آف نیچر کا ذکر ہے. سب سے پہلے اس نے ہیومن نیچر کو بیان کیا ہے اور اسی کی بیس پہ اسٹیٹ آف نیچر بیان کی ہے. اسٹیٹ آف نیچر یا فطری حالت کا زمانہ کہ جو وہ ایک پریزیوم کرتا ہے، وہ سپوز کر رہا ہے کہ اس طرح کا ایک ٹائم پیریڈ ہوا ہوگا، ایک دور ہوا ہوگا کہ جب نہ کوئی اسٹیٹ تھی نہ کوئی لا تھا، جسے وہ اسٹیٹ آف نیچر کا نام دیتا ہے. According to him, state of nature was characterized as constant fear and danger of violent death, and the life of man solitary, poor, nasty, brutish, and short. No law and just might is right. There was an endless war in the state of nature. تو اب وہ اسٹیٹ آف نیچر کی کچھ خصوصیات بیان کر رہا ہے کہ اسٹیٹ آف نیچر کس طرح کا زمانہ تھا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر ایک کانسٹنٹ فیئر تھا، لوگوں میں خوف تھا، ڈر تھا کہ چونکہ قانون تو کوئی تھا نہیں، اسٹیٹ تھی نہیں، تو ہر ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار تھا اور کوئی قانون نہیں تھا. مائٹ از رائٹ کا قانون تھا جو جنگل کا قانون ہے، اور ہر ایک کو یہ ڈر تھا کہ اسے کوئی قتل کر دے گا. تو اس طرح انسان کی جو زندگی کو وہ بتا رہا ہے کہ وہ ہر ایک کو ڈینجر آف وائلنٹ ڈیتھ تھا، اینڈ جو لائف تھی انسان کی وہ سالٹری تھی، پور تھی، ناسٹی تھی، اینڈ بروٹیش اینڈ شارٹ. تو یہ وہ اسٹیٹ آف نیچر کی خصوصیات بیان کر رہا ہے. He describes 3 potential types of sovereign government: a monarchy, an aristocracy, and a democracy. Hobbes argued that the best type of sovereign was an absolute monarchy with extensive and unchecked power. He clearly rejected the idea that people had the right to change their government. اب وہ یہ بتا رہا ہے کہ 3 طرح کی پروبیبلٹی ہو سکتی ہیں
یا تین طرح کی گورنمنٹ ہو سکتی ہیں، تین طرح کی پاسبل گورنمنٹس ہو سکتی ہیں۔ ایک وہ کہہ رہا ہے کہ مونارکی ہو سکتی ہے، ایرسٹوکریسی اور ڈیموکریسی، لیکن ہابس کی جو بیسٹ فارم آف گورنمنٹ ہے وہ ایبسلوٹ مونارکی ہے۔ وہ ایبسلوٹ مونارکی کو لائک کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو سچویشن پیدا ہوئی ہے سول وار کے نتیجے میں انگلینڈ میں، تو صرف ایبسلوٹ مونارکی ہی اس سے کنٹرول کر سکتی ہے اور ان مسائل کا حل تلاش کر سکتی ہے۔ اور پھر وہ اپنا ایبسلوٹ ساورن کا کنسیپٹ دیتا ہے، اور ایبسلوٹ ساورنٹی کا کنسیپٹ دیتا ہے، اور ایبسلوٹ منارکی کا کنسیپٹ دے رہا ہے، کہ جس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سارے اختیارات ساورن کے پاس ہیں، اور وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے خلاف کسی کو رائٹ ہے کہ وہ اس سے چینج کر سکے۔ تو اب ساورن کو کوئی چینج نہیں کر سکتا، اور بغاوت کا حق وہ نہیں دے رہا لوگوں کو۔ اب اس پہ کرٹیسزم ہو سکتا ہے، چونکہ یہ بھی ایک تھیوری ہے اور اسپیکولیٹو تھیوری ہے اسٹیٹ کی اوریجن کے لحاظ سے، تو اس پہ بھی کرٹیسزم ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلا جو کرٹیسزم ہے جان لاک نے کیا، جس کا سوشل کانٹریکٹ ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ تو جان لاک نے کہا کہ چونکہ ہابس جو ہے وہ ایبسلوٹ ساورن کی بات کر رہا ہے، جبکہ جان لاک کہتا ہے کہ انسان کو تین طرح کے نیچرل رائٹس حاصل ہیں، اور وہ جو نیچرل رائٹس ہیں وہ بتا رہا ہے کہ وہ لائف، لبرٹی اور پراپرٹی ہیں، اور یہ تین رائٹس جو ہیں وہ ایبسلوٹ ساورنٹی کے اوپر ایک لمیٹیشن ہے، وہ اس کی پاورز کو لمیٹڈ کرتی ہیں۔ تو اس طرح سے وہ اس کے ایبسلوٹ ساورنٹی یا ایبسلوٹ ساورن کے کنسیپٹ کو لاک ریجیکٹ کر رہا ہے۔ ڈیوڈ ہیوم جو کہ روسو کا ایک دوست تھا، اس نے بھی کرٹیسائز کیا ہے تھامس ہابس کے سوشل کنٹریکٹ کو، اور اس نے کہا کہ وہ لوگ جن کی کنسنٹ شامل نہیں ہوگی سوشل کنٹریکٹ میں، تو ان کے کیا کنسیکوینسز ہوں گے، ان کے لیے وہ کہاں پہ ایگزسٹ کریں گے، اور ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ مزید اگر اسے ہم کرٹیسائز کریں تو اس نے ایک ہیومن نیچر کا بہت ہی ڈارک نقشہ کھینچا ہے، اور اس نے جتنی بھی برائیاں ہو سکتی ہیں وہ انسان کی نیچر میں، انسان کی نیچر کے ساتھ ایسوسیٹ کی ہیں، جیسے انسان بروٹل ہے، کروئل ہے، گریڈی ہے، ناسٹی ہے، سیلفش ہے، سیلف سیکنگ ہے۔ تو ہر طرح کی برائی اس نے انسانی نیچر میں اور اس کے ساتھ ایسوسیٹ کی ہے۔ His sovereign has absolute authority۔ اب اس کا جو سوشل کانٹریکٹ ہے اس میں اس کے نتیجے میں وہ ایک ایبسلوٹ مونارکی یا ایبسلوٹ ساورنٹی کی بات کرتا ہے، کہ جہاں پر اس کے ساورن یا رولر کے پاس ایبسلوٹ اتھارٹی ہے، اور اس کے اوپر کوئی چیک نہیں ہے، اور اسے کوئی ریموو نہیں کر سکتا، اس کے خلاف کوئی ریوولٹ نہیں کر سکتا۔ ہز کنٹریکٹ از یونیلیٹرل۔ اب اس کے جو کنٹریکٹ ہے، کنٹریکٹ ہمیشہ بائی لیٹرل ہوتا ہے، لیکن یہ یونیلیٹرل کنٹریکٹ ہے، اور یہ اس طرح سے یونیلیٹرل ہے کہ اس میں ساورن شامل نہیں ہے، اس کا رولر اس کنٹریکٹ کا حصہ نہیں ہے، یہ لوگوں نے آپس میں مل کے کنٹریکٹ کیا ہے۔ ہاؤ پیپل بیکم سو کانشیس ٹو گیٹ ریڈ آف اسٹیٹ آف نیچر۔ اب یہ بھی کرٹیسزم ہو سکتا ہے ہابس پہ، کہ اگر انسان میں اتنی ہی برائیاں تھیں، ہر قسم کی برائی اس کے اندر پائی جاتی تھی اسٹیٹ آف نیچر میں، تو پھر اس میں اتنا شعور کدھر سے آ گیا کہ وہ باشعور ہو گیا، اور انہوں نے مل کے فیصلہ کیا کہ ہم سوشل کانٹریکٹ کر لیتے ہیں اور اسٹیٹ آف نیچر سے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔